السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار، الحمد للہ الذی خلق كل شیء، الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارحم امتی بامتی ابو بکر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرء مع من احب، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدین النصیحہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی اللہ کے حکم اور اس کے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں۔ جو قوم، جو قبیلہ، جو برادری، جو خاندان، جو ماحول اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیر لیتا ہے، میرے بھائیو، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ یہ بڑا عظیم ادارہ ہے جہاں دن رات اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا، اور تمہیں شاید خبر نہیں ہے، قدر نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول میں میں اور آپ ہیں یہاں دین کی قدر نہیں، پیسے کی قدر ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے؟ تم ساری رات شراب میں ڈوبے ہو، کنجریوں کا ناچ دیکھ رہے ہو، اور سودی کاروبار سے تم نے تجارت چلا رکھی ہے، ساری رات جوئے کے اڈوں پر گزار رہے ہو،
تمہارے کرتوتوں اور بدعمالیوں سے اللہ کا عذاب اس بستی پر آنا چاہتا ہے، لیکن جب فرشتے یہاں اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں تو اس جامعہ محمودیہ کے معصوم بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے واپس جا کر کہتے ہیں اللہ میاں ہم فلاں بستی پر تیرا حکم لے کر گئے، لیکن وہاں تو معصوم بچے تجھے رحمان اور رحیم پکار رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیا، میں اللہ ان معصوم بچوں کی وجہ سے اس بستی پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، ان اداروں کی قدر کرو، یہ ادارے تمہارے دنیا میں بھی بھلائی کے باعث ہیں، خیر کے باعث ہیں، اور مرنے کے بعد بھی مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی، مدرسے سے نکلا ہوا حافظ وہ نہیں جانتا تیرا خاندان کون سا ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے، تیری زبان کون سی ہے، تیری برادری کون سی ہے، لیکن وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ میاں فلاں چودھری صاحب کی مغفرت کر دے، فلاں حاجی صاحب کی مغفرت فرما دے، فلاں اللہ والے کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ مدرسہ بنانا مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ مدرسہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا، اور اس مدرسے کے سب سے نمایاں شاگردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کمال، قربان، مقدر اور نصیب۔ سنو میرے بھائیوں، جس طرح نبی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنا کرتا، ایک آدمی ساری رات عبادت میں گزارے، ساری زندگی ریاضت میں گزارے اور اس کی تمنا یہ ہو کہ مجھے نبوت مل جائے، کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے۔ کسب کا معنی کمائی کرنا، کسب کا معنی محنت کرنا، کسب کا معنی مجاہدہ کرنا، وہبی کا معنی عطا کرنا، وہبی کا معنی جس کا انتخاب اللہ کر دے، جس کو اللہ عطا فرما دے، جس کو اللہ دے دے۔ تو نبوت جس طرح وہبی ہے، صحابی بننا بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ جسے اللہ پسند کرے اسے اٹھاتا ہے۔ کوئی فارس سے چلا، محبوب کے قدموں میں آیا تو اللہ نے مقام یہ دیا کہ اللہ کا رسول زبان نبوت سے کہہ رہے السلیمان منا اہل البیت۔ ہاں کیا درجہ ملا ہے، کہاں فارس، اور چلتا چلتا کئی جگہوں پر غلامی کی زندگی گزارتا گزارتا جب میرے نبی کے قدموں میں آئے تو مقام یہ ملا ہے کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی طرح سلمان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رنگ کا کالا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کا بال بھی گھنگریالے ہیں۔ ارے دیکھنے میں یہ خوبصورت نہیں ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ غلام کی زندگی، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب میرے نبی کے دامن رحمت میں آیا، آپ کا شاگرد بنا، آپ سے دین سیکھا، آپ سے دعوت سیکھی، آپ سے کلمہ سیکھا، آپ سے اللہ کا قرآن سیکھا، آپ کے مدرسے کا طالب علم بنا، تو پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر چلا ہوں تو میں نے جنت میں کسی کی چلنے کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی سے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ کالے رنگ کا غلام ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنتا، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روم کے رہنے والے،
غلامی رسول اللہ نے چنا۔ ابو جہل قریب رہتا ہے، عتبہ قریب رہتا ہے، شیبہ قریب رہتا ہے، لیکن ان کا چناؤ میرے اللہ نے نہیں کیا تو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس بستی میں ہزاروں لوگ ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا مغرب یہاں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا میں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ہاں، حضرت علی کی طرح اپنے رب کو پہچانو جو اس کائنات کا تنہا خالق ہے، جو اس کائنات کا تنہا مالک ہے، جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جس نے اپنے امر کن سے آسمان کا نظام بنایا، جس نے اپنے امر کن سے اس آسمان پر ستاروں کو لگایا، جس نے اپنے امر کن سے چاند کا نظام بنایا، جس نے اپنے امر کن سے سورج کا نظام بنایا، جس نے اپنے امر کن سے رات کا نظام بنایا، جس نے اپنے امر کن سے دن کا نظام بنایا، جس نے اپنے امر کن سے ہواؤں کا نظام چلایا، جس نے اپنے امر کن سے فضاؤں کا نظام چلایا، اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو جس نے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ کے رحم میں تجھے قرار دیا، جس نے ماں کے رحم میں تیری شکل بنائی، تیری آنکھیں بنائی، تیرا نین نقش بنایا، تجھے سننے کے لیے کان دیے، تجھے بولنے کے لیے زبان دی، تجھے جناب سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور دھڑکنے کے لیے دل دیا، اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل اور شعور دیا۔ اس اللہ کے پابند بنو، اس اللہ کو پہچانو جس نے بن کہے ماں کے رحم میں تیری حسین شکل بنائی، صورت بنائی، اور اللہ کہتا ہے کائنات والو سنو، زمین کو میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، چاند سورج ستاروں کو میں نے بنایا، میں نے بڑے بڑے خوبصورت پھول بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت پھل بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت درخت بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ بنائے، میں نے بڑے خوبصورت آبشاریں بنائی، میں نے بڑے خوبصورت کائنات میں نظارے بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت پرندے بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت جانور بنائے، میں نے بڑے بڑے خوبصورت درندے بنائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے میرے بندو تم سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا لیکن وہ کام نہیں ہوتا، پر میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا وہ کام نہیں ہوتا۔ پتہ چلا میری خواہشات پر، میرے ارادوں پر جس کا اختیار ہے وہ میرا رب ہے۔ ہمارا ارادہ تھا ہم مغرب یہاں پڑھیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، بس ہم نکلے سفر پر اور پھر راستے کی دشواریاں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلا شاگرد، ہونہار شاگرد، تابعدار شاگرد، وفادار شاگرد، غمخوار شاگرد، رازدار نبوت شاگرد، اللہ کی قسم ایسا شاگرد ہے کہ جس نے اپنی چاہت کو کبھی نبی کی چاہت سے اونچا نہیں کیا، جس نے اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پر قربان کر دیا، جس نے اپنی پیاس کو نبی کی پیاس پر قربان کر دیا، جس نے اپنی بھوک کو نبی کی بھوک پر قربان کر دیا، جس نے اپنے مال کو نبی کی وجہ سے قربان کر دیا، جس نے اپنی اولاد کو نبی کے قدموں میں قربان کر دیا، جس نے اپنے وطن کو نبی کے لیے قربان کر دیا، جس نے اپنی
चाहतों को नबी के अमर और नबी की चाहत और ख्वाहिश के आगे कुर्बान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि वो मंजर भी आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर अपने बाप को थप्पड़ मारा है। अब ये शिकायत मेरे नबी के पास पहुंच गई कि तुम्हारे शागिर्द ने, तुम्हारे तालिब इल्म ने, तुम्हारे वफादार सहाबी ने अपने बाप को थप्पड़ मारा है। तो अबू कुहाफा शिकायत लेकर नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी ने बुलाया, फरमाया अबू बकर बाप का मकाम नहीं जानते हो, बाप का मर्तबा नहीं जानते हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या खूबसूरत बात कही, क्या मोहब्बत थी उनके दिल में, क्या इश्क था नबी का उनके दिल में, और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मियार कायम कर दिया, बता दिया जो नबी का है बाप है तो इज्जत कर, नबी का है बीवी है तो इज्जत कर, नबी का है बेटा है तो इज्जत कर, नबी का है शागिर्द है तो इज्जत कर, नबी का है रिश्तेदार है तो इज्जत कर, नबी का है पड़ोसी है तो इज्जत कर। अगर नबी का नहीं है तो जितना भी चाहे करीबी हो वो तेरा भी नहीं बन सकता। फरमाया अल्लाह के नबी मेरे इन कानों ने सुना था मेरे बाप ने आपकी जात के मुतालिक नाज़िब जुमला कहा था जो मैं सिद्दीक अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकता। अगर मेरे पास उस वक्त तलवार होती मैं गर्दन उड़ा देता। है ये मोहब्बत है हज़रात सहाबा इकराम की अल्लाह के नबी से, और क्या मोहब्बत थी अल्लाह की कसम। यूँ मजलिस लगी हुई है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, मेरे सहाबा तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। फरमाया पहली चीज़ अल-इत्र, मुझे खुशबू बड़ी पसंद है। फरमाया मुझे खुशबू बड़ी पसंद है, और दूसरा फरमाया मुझे नेक बीवी बड़ी पसंद है, और तीसरा फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज, मुझे नमाज का अमल बड़ा पसंद है। मेरे भाइयों आज इस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत के जलसे में आए हो, ये अपने दामन में मोती लेकर जाओ, ये अपने दिल की गहराइयों में बैठा कर जाओ कि जो अल्लाह की पसंद है, अल्लाह के रसूल की पसंद है, उसे अपनी पसंद बनाएंगे। अरे अबू बकर सिद्दीक को जो मकाम मिला है इसीलिए मिला है, उन्होंने अपनी पसंद को छोड़ा, अल्लाह की पसंद को चुना, अल्लाह के रसूल की पसंद को चुना। तो पहली पसंद फरमाया मुझे इत्र बड़ा पसंद है, कुर्बान जाऊं, आओ मैं तुम्हें नबी की शान सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें नबी की अज़मत बताऊं, आओ मैं तुम्हें नबी के तक़द्दुस बताऊं, आओ मैं तुम्हें नबी की रफ़त बताऊं। अल्लाह की कसम मेरा नबी वो नबी है अभी दुनिया में नहीं आया, अभी दुनिया में नहीं आया कि सारा मक्का इकट्ठा होता है, चौधरी इकट्ठे होते हैं और अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब अपनी इस बेवा बहू को समझाओ, ये इतनी तेज खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, और बेवा औरत को खुशबू लगाना अच्छा नहीं है। जब शाम को अब्दुल मुत्तलिब घर आए आपने हज़रत आमना को बुलाया, फरमाया बेटी आज लोगों ने मुझसे ये बात कही है आप इतनी तेज खुशबू लगा कर न जाया करो। तो हज़रत आमना रो पड़ी और रो कर कहने लगी अब्बा जान मुझे ये तो बताएं कभी मैं बाजार गई हूँ आपने सुना हो, आपने देखा हो? फरमाया बेटी मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। फरमाया अब्बा जान आपने सुना हो मैंने किसी को भेज कर खुशबू मंगवाई हो? फरमाया अब्बा जान मैंने नहीं सुना। अब्बा जान तुमने सुना हो कि मैंने किसी को भेज कर खुशबू मंगवाई हो? फरमाया बेटी मैंने नहीं सुना। फरमाया अब्बा जान तुम तो खुशबू की बात करते हो, मेरे साथ तो बड़ा अजीब मामला है। जब से मैं ये बच्चा मेरे रहम में आया है, मैं अगर धूप में चलती हूँ आसमान पर बादल आकर मुझ पर साया कर देते हैं। अल्लाह के नबी जब से ये फरमाया अब्बा जान जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं दरख्तों के करीब से गुजरती हूँ तो वो भी मुझे झुककर सलाम करते हैं। अब्बा जान जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर पत्थरों के करीब से गुजरती हूँ
وہ بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہوں، مجھے جھکنا نہیں پڑتا، پانی ابل کر مڈیر تک آ جاتا ہے اور میں پانی بھر لیتی ہوں۔ ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، کوئی بکری دائیں بائیں نہیں دوڑتی کہ مجھے دوڑ کر اسے اکٹھا کرنا پڑے، اسے صحیح سمت لانا پڑے۔ وہ ادب کے ساتھ ایک طرف چلتی ہیں اور اپنا پیٹ بھر کر ادب کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ فرمایا ابا جان نہ میرا کمال ہے نہ قریش کا کمال ہے نہ اہل مکہ کا کمال ہے، فرمایا ابا جان یہ تو آنے والے نئے اللہ کے مہمان کا کمال ہے۔ وہ میرا نبی خوشبو کا مرکز، میرے نبی کے وجود میں اللہ نے خوشبوئیں وہ رکھی ہیں، اللہ کی قسم کائنات میں اسی خوشبو نہیں مل سکتی۔ سنو مقام نبی کیا ہے، ولی ہو، کتب ہو، ابطال ہو، محدث ہو، شیخ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آئے گی۔ اللہ نے میرے محبوب نبی کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، یہ شیشی لو، اور دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، تو جاؤ جا کر آپ کے وجود سے جو پسینہ ٹپکے گا اس کے قطرے اس شیشی میں ڈال کر لے آنا، ہم اس کو بطور خوشبو استعمال فرمائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی، غریب صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہے، میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں جب کبھی غم کا موقع آئے علماء کو یاد کرتے ہو، کبھی خوشی کے موقع پر بھی یاد کر لیا کرو۔ ہاں باپ فوت ہو جائے تو مولانا صاحب آئیں، دادا فوت ہو جائے حضرت جی آئیں، ان کا ایصال ثواب کروانا ہو تو اتنا قرآن بچوں سے پڑھوا دیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہو تو 1000 2000 بھی دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور کنجروں کو ہزاروں روپے میں طے کر کر لاتے ہیں، ویڈیو بنانے والوں کو ہزاروں روپے میں طے کر کر لاتے ہیں، ناچنے والوں کو ہزاروں روپے میں طے کر کر لاتے ہیں، لیکن عالم کو عزت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں تو یہ تجربہ بھی ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جب نکاح پڑھوانا ہو تو مولوی صاحب کو 4 پاؤں والی گاڑی پر لے کر آئیں گے، اور جب نکاح ہو جائے تو پھر بیچارہ مولوی اپنے دونوں پاؤں پہ جاتا ہے۔ بولو بھائی ایسا ہی ہے نا؟ یہ ظلم نہ کرو، علماء کو عزت دو، علماء کو عزت دو۔ جس معاشرے میں گانے والے کو عزت دی جائے اور قرآن پڑھنے والے کو ذلیل کیا جائے، اس معاشرے میں کبھی برکت نہیں نازل ہوتی، اس معاشرے میں کبھی خیر نہیں نازل ہوتی۔ جس معاشرے میں حرام کمانے والے، حرام کھانے والے اور حرام کے پیسوں سے کوٹھی اور بنگلہ کھڑا کرنے والے کو سلوٹ مارا جائے، اسے عزت دی جائے، اور چٹائی پر بیٹھ کر تمہارے بچوں کو، تمہاری بچیوں کو، قرآن پڑھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، اور یہ سوچا جائے یہ مولوی تو میرے پیسوں سے پل رہا ہے، یہ تو میری تنخواہ سے یہاں جی رہا ہے، میری تنخواہ سے یہاں پل رہا ہے، تو اس معاشرے میں کبھی گھروں میں برکت نہیں آ سکتی، کبھی گھروں میں خیر نازل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو علماء کو عزت دو، علماء کو عزت دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا اس صحابی سے کہ ایک شیشی لے کر آؤ، وہ صحابی ایک شیشی لے کر آیا، آپ نے چند قطرے اپنے پسینے کے اس میں ڈالے، فرمایا جاؤ جس دن بیٹی کی شادی ہو اس میں سے چند قطرے اس بیٹی کے کپڑوں کو لگا دینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ صحابی شادی کے دن
اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور چند قطرے اپنی بیٹی کو لگائے تو اس پورے مدینے میں وہ گھر اتنا مہکنے لگا، اتنی خوشبو آنے لگی کہ پورے مدینے میں اس گھر کے متعلق مشہور ہو گیا کہ یہ تو خوشبوؤں والا گھر ہے۔ میرے بھائیو، اس نبی کو خوشبو پسند تھی اور حکم دیا کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کرو، بدبودار چیز نہ کھا کرو، کچا پیاز کھا کر نہ آؤ، لہسن کچا کھا کر نہ آؤ، سگریٹ پیے، نسوار کی عادت ہے تو باہر کولی کم از کم 3 مرتبہ کر آؤ۔ کیوں کہ جس بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس مسجد میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے خوشبو کا استعمال میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ کا وجود ہی خوشبوؤں والا، قربان جاؤں آپ اس قدر اللہ نے آپ کو خوشبوؤں کا مجسمہ بنایا تھا کہ آپ پیشاب فرماتے، آپ تقاضا فرماتے تو اس سے بھی جہاں آپ بیٹھتے تھے اللہ نے یہ معجزہ دیا میرے اور آپ کے نبی کو کہ آپ کے پیشاب پخانے کو زمین فوراً پردہ ڈال کر چھپا دیتی تھی، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی کہ اللہ کے نبی کا پیشاب پخانہ کیسا تھا۔ لیکن یہ معجزہ اللہ نے رکھا کہ جہاں آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے، تقاضا فرماتے، وہاں سے بھی خوشبوئیں پھوٹ پڑتی تھیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو پہلی چیز آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ خوشبو ہے۔ دوسرا فرمایا مجھے نیک بیوی بڑی پسند ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنی بچیوں کو نیک بناؤ، اور نیکی کے ماحول کے لیے اللہ نے یہ مدارس کا نظام اس پر فتن دور میں چلایا ہے۔ بڑے بڑے بگڑے ہوئے بڑے بڑے ماحول معاشرے کی زندگی میں تباہ ہونے والے ان اداروں میں آتے ہیں، اللہ انہیں وقت کا ولی بناتا ہے، نیک بناتا ہے، صالح بناتا ہے، امام بناتا ہے، استاد الحدیث بناتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو اس ماحول سے جوڑو تاکہ ان کی آنے والی زندگی سدھر جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کا رشتہ کرو تو نیک بچہ تلاش کرو، اپنے بیٹے کا رشتہ کرو تو نیک بچی تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان 4 وجہ سے رشتہ کرتا ہے، یا تو حسن ہے، یا مال ہے، یا حسب و نسب ہے، یا دینداری ہے۔ فرمایا تم جب بھی اپنے بچے کا رشتہ طے کرو، اپنی بچی کا رشتہ طے کرو، حسن بھی مت دیکھنا، یہ بھی چند دن کی بہار ہے، یہ حسن بھی ڈھل جائے گا۔ فرمایا مال بھی نہ دیکھنا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے۔ فرمایا تم حسب نسب بھی نہ دیکھنا، یہ بھی فخر کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا تم جب بھی دیکھو تو دین دیکھنا۔ آج میرے معاشرے میں دین نہیں دیکھا جاتا، آج میرے معاشرے میں دولت دیکھی جاتی ہے، آج میرے معاشرے میں زمین دیکھی جاتی ہے، آج میرے معاشرے میں جہیز دیکھا جاتا ہے، آج میرے معاشرے میں فرمائشیں ہوتی ہیں بتاؤ ہمارا 500 بندہ آئے گا اور وہ فلاں شہر کا عالی شان شادی حال ہے، اگر وہاں بکنگ کرتے ہو ہم بیٹا لے کر آنے کو تیار ہیں، ہم رشتہ نبھانے کو تیار ہیں، اور فلاں کمپنی کی گاڑی ہے وہ ہمیں دیتے ہو تو ہماری سوسائٹی میں عزت ہے، نہیں دیتے تو ہم تمہاری بیٹی سے رشتہ نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ وہ کفار مکہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، کوئی ہماری عزت کو لے کر جائے گا، کوئی ایک شوہر بن کر داماد بن کر میرے دروازے پر آئے گا، اور ان کی سوچ بھی ایسی تھی کہ وہ زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، اور وہ ایسے بھی تھے کہ چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر جوان بچیوں کی بولی لگاتے تھے، جوان بہنوں کی بولیاں لگاتے تھے۔ مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو آج بچیوں کو جہیز میں تول کر بیچ رہے ہو، آج مال و دولت کے ترازوں میں رشتے کر رہے ہو، تم اس قدر ظالم کیوں بن گئے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے میرے اللہ کے نبی کو اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی دی تھیں، لیکن اللہ نے بیٹوں کو بچپن میں بلا لیا، بیٹیوں کو زندگی دی، جوان ہوئی، ان کے رشتے ہوئے اور پھر آگے نسلیں چلی۔ اس لیے اللہ بتانا چاہتے تھے
میرے محبوب کی امت کے لوگوں، اگر اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو تربیت بھی اسی طرح کرنا، رشتہ بھی اسی طرح کرنا جس طرح میرے محبوب نے کیا۔ یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا درد ہے، المیہ ہے۔ کتنی بچیاں ہیں ان کے گھروں میں بال سفید ہو، بوڑھے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا بندوبست کر اسے گھر سے رخصت کرے۔ ہائے، کیا تمہیں حج جنت میں لے جائیں گے؟ جب تم کسی کی بیٹی کو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دو تو نماز جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جا سکتے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ ایک عورت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو کنواری آئی ہے، باقی 10 بیوہ ہیں یا طلاق شدہ ہے۔ میرے بھائیو، آج بیوہ سے رشتہ کوئی نہیں کرتا۔ کتنی معاشرے میں بیوہ عورتیں، وہ اپنا بچوں کو پالنے کے لیے غلط راستہ اختیار کریں۔ کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی کتنی طلاق شدہ بچی ہیں کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس عورت اور اس بیٹی سے شادی کوئی نہ کرے جس کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، سنو، سب سے افضل صدقہ یہ ہے جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، جب کسی کی بیٹی کا خامن دنیا سے چلا جائے، وہ بیوہ ہو جائے، اب اگلا گھر اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر واپس آ جائے۔ اب جو رشتہ دار، جو بھائی، جو چچا، جو تایا، جو خالو اس طلاق شدہ بچی پر خرچ کرے گا، یہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے بس بکرے ذبح کرنا ہی صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، عزتوں کو تحفظ دو، عزتوں کے رکھوالے بنو۔ ایک وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یمن سے ایک عورت چلی، زیورات سے لدی ہوئی، مدینے میں آئی تو آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے پوچھا تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ تو اس نے عذر بتایا، آپ نے عذر قبول کر لیا، لیکن اگلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی، فرمایا یہ بتاؤ، راستے میں ویرانہ بھی آیا، راستے میں جنگل بھی آیا، راستے میں بستیاں بھی آئیں، کیا تجھے کسی درندے نے یا انسان نے نقصان نہیں پہنچایا؟ تو کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا حضرت امیر المومنین، جب میں اپنے گھر سے چلی، مدینے کی سرزمین پر آئی ہوں، مجھے جتنے بھی افراد ملے، مجھے جتنے بھی انسان ملے، تو میں نے جو محسوس کیا وہ ایسا ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک بسنے والے مرد، یہاں تک بسنے والی عورتیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہائے نوجوانوں، آج میری اور آپ کی آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں، آج میرے اور آپ کے ذہن میں گند بھرا جا چکا ہے، آج میرے اور آپ کے جذبات پر شیطان سوار ہے، آج نفس شیطان کا یار بنا، باہر سے شیطان ہم پر حملہ آور، اندر سے ہمارا نفس گندا ہو گیا، ہم چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی بیٹی پر آنکھیں ڈالتے ہیں، ہم چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی بستی کی بہن بیٹی پر گندی نظریں ڈالتے ہیں۔ آج کا نوجوان موقع تلاش کرتا ہے، مجھے موقع مل جائے میں بدکاری کروں۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا
جب کسی کو اللہ گناہ کا موقع دے، ایسا جوان اس کو گناہ کا موقع میسر آیا، جیب میں پیسہ تھا، رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب یہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اچانک ہی اللہ کے ڈر سے اپنے قدم روک لیتا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کل میدان محشر میں جب ساری دنیا آگ کی تپش میں ہوگی، سورج کی تپش میں ہوگی، اس وقت اللہ ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ درس حدیث دیتے ہیں تو ایک جوان دور بستی سے چل کر آپ کے درس میں آتا ہے، تو راستے میں ایک عورت کی، نوجوان لڑکی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ نوجوان خوبصورت تھا، تو اس کے دل میں شیطان نے گناہ کا داعیہ پیدا کیا۔ اب اس نے بہانے سے ایک دن اندر بلایا، دروازہ بند کیا اور کہنے لگی میں اپنی خواہش تجھ سے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ نوجوان جب اس نے دیکھا کہ اب میں ناپاک ہو جاؤں گا، میری روح ناپاک ہو جائے گی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں، تقاضا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پردہ ہٹایا، فرمایا اس طرف چلے جاؤ، پیشاب کرو، تقاضا کرو۔ تو اس دور میں یہ فلش سسٹم نہیں تھا کہ پانی ڈالا سب کچھ غائب ہو گیا۔ اس دور میں گڑھا ہوتا تھا اور مہینوں بعد، 10 دن بعد، ہفتے بعد اس کی صفائی ہوتی تھی، وہیں پیشاب پخانہ جمع ہوتا تھا۔ تو وہ جب اس طرف گیا جہاں پیشاب کرنا تھا، وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی، وہاں پیشاب پخانہ پڑا ہوا تھا۔ اب اس نے وہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر ملا، اپنے جسم پر ملا، اور وہ اس کمرے میں اندر آیا تو اس نوجوان لڑکی نے تھوکا اور دھکے دیے، فرمایا دفع ہو جا، تو اتنا گندا ہے مجھے نہیں پتا تھا ورنہ میں تجھے اندر نہ بلاتی، فرمایا نکل جا یہاں سے۔ اس نادان کو کیا خبر ہے، اس نے جسم تو ناپاک کر لیا، کپڑے تو گندے کر لیے، لیکن ایمان گندا نہیں ہونے دیا، اس نے اپنی روح کو گندا ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ طالب علم وہاں سے نکلا، مدرسے میں پہنچا، اور آج دیر سے پہنچا ہے، جلدی سے بیت الخلاء میں گیا، غسل خانے میں گیا، کپڑے اتارے، جسم کو دھویا اور کپڑوں کو دھویا اور نچوڑا، اور نچوڑ کر دوڑ کر آ کر کلاس میں بیٹھا۔ تو آج حضرت شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالعزیز جب پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آج اس کو جگہ بھی دور ملی، آخر میں ملی، وہ آ کر بیٹھے تو آ کر بیٹھتے اس سے پہلا سوال طالب علموں سے کر رہے ہیں، فرمائے بتاؤ آج اتنی تیز خوشبو کس نے لگا رکھی ہے، آج اتنی تیز خوشبو کس نے لگا رکھی ہے۔ اب طالب علموں کا مزاج ہوتا ہے، وہ اسے سونگنے لگا، وہ اسے سونگنے لگا، تو جو اس کے قریب بیٹھا تھا اس نے کہا استاد جی اس نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، فرمایا آج تمہارے جسم سے اتنی خوشبو اور کپڑے بھی گیلے ہیں، تو آپ نے آواز دے کر کہا او مشتی کھڑا ہو جا، او مشتی کھڑا ہو جا۔ آج تک دنیا اسے خواجہ مشتی کے نام سے جانتی ہے، اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ نوجوانوں اللہ کی قسم باتیں دور نکل جائیں گی، نیکی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے، گناہ میں اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ گناہوں سے بچو، نیکیاں اختیار کرو۔ تو میرے نبی کی پہلی پسند خوشبو، دوسری پسند نیک بیوی۔ کون سی بیوی بھائی؟ سارے بولو، سارے۔ اللہ ہم سب کی بیویوں کو نیک بنائے، آمین تو کہہ دو، ڈرتے کیوں ہو؟ ہاں وہ ایک صحابی تھے نا، زمیندار تھے، تو سارا دن محنت مزدوری کرتے، شام کو گھر آئے تو تھکے وہ بیوی سے کہنے لگے پانی لے کر آؤ۔ تو وہ اللہ والی پانی لے کر آئی، تو موٹر کا دور تو تھا نہیں، کہیں دور چشمے سے لے کر پانی جب آئی تو تھکاوٹ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کر ساری رات اس کے سرہانے کھڑی رہی۔ صبح تہجد کے وقت اللہ والے کی آنکھ کھلی تو حیران، کہنے لگا اللہ کی بندی تو سوئی نہیں؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے،
کہ جب خامد بیوی کو کوئی کام کہے اور وہ پورا نہ کرے تو اس پر ساری رات اللہ کی لعنت برستی۔ آپ نے پانی مانگا تھا، اگر آپ بیدار ہوتے، آپ کا حکم پورا نہ ہوتا، آپ کو پانی نہ ملتا، شاید میں لعنت کی مستحق بن جاتی، اس لیے میں ساری رات کھڑی رہی۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ کی بندی مانگ، کیا مانگتی؟ بولو بھائی، جب بیوی فرما بردار ہو تو بندہ کہتا ہی ہے نا، بولو تو صحیح نا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے پھر کہا مانگ، کیا مانگتی؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے پھر کہا تسی آج گھر جا کے نہ کہہ دینا، ہاں پھر کہو گے مولوی پھنسا گیا سا، آج نہ کہہ دینا، پوچھ بھی نہ لینا، پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، وہ اتنی لمبی ایک لسٹ پکڑا دے گی، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا۔ ہائے اللہ ہماری عورتوں کو صابر بھی بنائے، شاکر بھی بنائے۔ تو جب بار بار اصرار ہوا تو کہنے لگی دینا ہی چاہتے تو طلاق دے۔ صحابی کہنے لگا نہیں، اتنی فرما بردار بیوی کو میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب دونوں میں فیصلہ ہوا کہ چلو فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور اس بات کا فیصلہ کروائیں گے، میں طلاق دینا نہیں چاہتا، آپ طلاق لینا چاہتی ہیں۔ تو اب فجر کی اذان ہوئی ہے، اندھیرے میں مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اچانک اندھیرے میں خامد کو ٹھوکر لگی اور ایک گڑھے میں گر گیا۔ بیوی نے سہارا دے کر باہر نکالا تو اس کے پاؤں میں موچ آئی اور خون نکل رہے۔ بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کی اسے باندھا اور ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف لے کر جانے لگی۔ تو خامد کہنے لگا اللہ کی بندی، رات تو کہہ رہی تھی طلاق چاہیے، اللہ کے نبی سے فیصلہ کروانے جا رہے ہیں، ابھی واپس گھر کیوں لے کر جا رہی ہے؟ تو سنو کیا ایمان تھا صحابیہ کا، کیا ایمان تھا اس وقت کی عورتوں کا، کتنا دین جانتی تھی اس وقت کی عورتیں۔ آج میرے معاشرے کی ماں بہن بیٹی، میرے بھائیوں ناراض مت ہونا، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہے، خامد کے مقام کا پتہ نہیں ہے، اولاد کی تربیت کا انداز نہیں معلوم، اور اولاد کو اخلاق سکھانے کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو دین سکھانے کا پتہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تڑپتا ہوں جب میں معاشرے کی بے حسی دیکھتا ہوں۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، ارے یہ کون ہے 12 پڑھا ہوا، 14 پڑھا ہوا، 16 پڑھا ہوا، انجینئر ہے، وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لیکن یہ باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ باپ کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے، یہ باپ کا کفن بنانے کو تیار نہیں ہے، یہ بیٹی ڈبل ایم اے ہے لیکن اپنی ماں کا کفن بنانے کو تیار نہیں ہے، ماں کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا میت کو غسل ایسے دیتے ہیں، بیٹا کفن اس طرح بناتے ہیں۔ جاؤ مولوی صاحب کو لے کر آؤ، جاؤ فلاں حاجن کو لے کر آؤ، فلاں حاجی کو لے کر آؤ۔ میرے بھائیو آج میرے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ تو سنو کیا جواب دے رہی ہے، کہنے لگی میرے ان کانوں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جب تک کسی مسلمان پر دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، بیماری نہ آئے اور وہ اس پر صبر نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میری تیری شادی کو 15 سال ہو گئے، آج تک تجھے درد نہ ہوا، آج تک تجھے غم نہ آیا، آج تک تکلیف نہ ہوئی، آج تجھے درد پہنچا، چوٹ لگی، خون نکلا، تو نے مسکرا کر صبر کیا، میں سمجھ گئی تیرا ایمان مکمل ہے۔ اب جس کا ایمان مکمل ہے میں ایسے خامد سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی کو جو پسند ہے وہ نماز، نماز، نماز۔ ہمارے گھروں میں کتنی نماز زندہ ہے، ہم کتنے نماز، کس قدر نماز کی حقیقت سے واقف ہیں۔ ناراض مت ہونا، مجھے لچھے دار بیان کرنا بھی آتا ہے،
میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ آپ سب ضد سے کھڑے ہو کر مجھ پر پیسے برساؤ، لیکن میں اتنا لمبا سفر کر آیا ہوں، میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں مجھ سے پوچھو گی، میں آپ کے دامن میں کچھ ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ بڑے بڑے حاجی ہیں، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نہ رکوع سیدھا ہے، نہ سجدہ سنت کے مطابق ہے، حتیٰ کہ نیت کرنی بھی نہیں آتی۔ آج ہی مجھے ایک 60-70 سال کے بابا نے پوچھا پیشاب کے متعلق کہ میں پیشاب کرتا ہوں تو مجھے بعد میں قطرے آتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کی قسم ان مسندوں سے یہ باتیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ پوچھنے والے چلے گئے، کتنے اس مسند پر بیٹھنے والے ایسے نوجوان علماء بھی ہیں۔ ناراض مت ہونا، اگر کوئی 60-50 سال کی عمر کا بابا اس مولوی صاحب سے آ کر مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ مولوی صاحب بعد میں نوجوانوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتا ہے کہ اس بابے نو علینا بھی نہیں پتا۔ میرے بھائیو، تم رازدار ہو، تمہارا منصب ہے، کسی عمر کا بندہ تمہارے پاس آئے تم اسے مسئلہ بتاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، کہ تمہارا منصب ہے، تم سے پوچھو۔ تو تیسری چیز پسند تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ آج ہمارے گھروں سے نماز اٹھ گئی، آج کا نوجوان سو رہا ہے، فجر ضائع ہو رہی ہے، ظہر باہر دفتر میں ڈیوٹی پر ضائع ہو رہی ہے، عصر زمین پر ضائع ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، نماز پڑھو، نماز کے پابند بنو، نماز کا اہتمام کرو۔ اس امت کو جو نماز کے ذریعے ملائے گا وہ کیا ہے؟ وہ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی پہچان نماز ہے۔ سنو، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، میدان محشر میں تو بہت زیادہ انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انسانیت ہوگی، آپ کی امت کیسے پہچانی جائے گی کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے؟ کیسے پہچانی جائے گی؟ کیا علامت ہوگی؟ کیا نشانی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میری امت کی پہچان کیا ہوگی؟ میری امت کے اعضائے وضو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں فرمائیے چمک رہے ہوں گے، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ کل اللہ کے نبی کی امت میں تمہیں کھڑا کیا جائے؟ بولو بھائی، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا پہلی پسند آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ دوسری پسند فرمایا مال میرا ہو، خرچ کرنے والے ہاتھ آپ کے ہوں۔ اور تیسری پسند فرمایا بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تینوں باتوں کا مرکز اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ آنکھ محبوب، مال محبوب، بیٹی محبوب۔ یہ جس مسلمان میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پر کروں گا، میں اپنی زندگی اللہ کے رسول کی چاہت پر گزاروں گا، اللہ کی قسم کل وہ حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مال لوٹایا اور اس قدر لوٹایا کہ اپنے بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی نکالے اور بیچ کر کھدر کا ٹاٹ کا پھٹا لباس پہنا، اور ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی آج نورانی ہو، لیکن اپنے جسم پر، اپنے نورانی وجود پر یہی ٹاٹ کا لباس پہنو، اور 70,000 فرشتہ اس کے جسم پر بھی نورانی لباس نہیں، آج یہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے نہ دیکھیے، اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنے۔ فرمایا آپ کے یار ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جب تک ابو بکر کے جسم پر یہ لباس ہے تم بھی ایسا ہی لباس پہنو۔
میرے بھائیو، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہوئی ہے تو اللہ کے نبی السلام پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد سارا مجمع خاموش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو سارا مجمع خاموش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسلمان کی عیادت کی ہے۔ آپ نے چوتھا سوال کیا، فرمایا تم میں سے آج کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ فرمایا سارا مجمع خاموش۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، جس انسان میں یہ 4 صفتیں موجود ہوں وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اپناؤ، آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کا معنی ہر اچھائی کی تصدیق کرنے والا، صدیق کا معنی حق کا ساتھ دینے والا، صدیق کا معنی سچ بولنے والا، صدیق کا معنی سچائی کا ساتھ دینے والا۔ آج میرے معاشرے سے سچائی اٹھ رہی ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بدیانتی۔ نمازی بھی جھوٹ بولتا ہے، حاجی بھی جھوٹ بولتا ہے، دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو تو کاروبار نہیں چلتا۔ ہائے، جب مسلمان کا یہ عقیدہ نظریہ بن جائے، مجھے بتاؤ برکت کہاں سے آئے؟ کم ناپنا ہوشیاری بن گیا، کم تولنا عقل مندی بن گیا، دھوکہ دینا عقل مندی بن گیا۔ آج مسلمان ہر بندہ دوسرے کے ساتھ داؤ پیچ میں ہے، مجھے زیادہ مل جائے، میں یہ حاصل کر لوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت سے جو مجھے اور آپ کو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ سچ بولو گے؟ بولو بھائی، سچ بولو گے؟ ہاں، نوجوان بیٹھے اکثر میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے، جن کے نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھو باپ کتنی بڑی دولت ہے، ماں کتنی بڑی دولت ہے۔ ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو۔ کتنے نوجوان ہیں آج باپ کے متعلق کہتے ہیں میرے پیوچے تے عقل ہی نہیں۔ ہائے ہائے، کتنے جوان ہیں بوڑھے باپ سے کہتے چپ کر، میرے سامنے گل نہ کر۔ ہائے ہائے، جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے یہ بول بولتا اللہ کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے۔ کتنے بزرگ ہیں ساری رات کروٹ بدل کر گزار دیتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ نوجوان کو کیا خبر ہے، دن میں نے جو کڑوے بول باپ کے سامنے بولے تھے وہ میرے باپ کو سننے نہیں دے رہے۔ کتنے نوجوان ہیں ماں سے کہتے ہیں تیرا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کتنے نوجوان ہیں ماں سے کہتے ہیں میرے سامنے بک بک نہ کر۔ ہائے، بھول گیا وہ بچپن، بھول گیا وہ لڑکپن، جب تو بک بک کرتا تھا تیری ماں ہنس کر جواب دیتی تھی، تیرا باپ ہنس کر جواب دیتا تھا۔ آج یہ بڑھاپے میں تو تجھے ان کا بولنا اچھا نہیں لگتا، ان کا سمجھانا اچھا نہیں لگتا، ان کا تجھے راستہ بتانا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا سنو، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اس کی عزت کر، ادب کر، خدمت کر۔ ادھر موت آئی، جنت کا درمیانی دروازہ تیرے لیے کھول دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو محبت سے باپ کا چہرہ دیکھ لے، ماں کا چہرہ دیکھ لے، اللہ اسے حج مقبول کا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ جو احسان ہے نا یہ کیا ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ احسان کیا ہے کہ جب باپ کے دانت جھڑ جائیں، بیماریوں کی الغار ہو جائے، لاٹھی کا محتاج ہو جائے اور وہ ہاتھوں سے لقمہ نہ توڑ سکے،
چل کر بیت الخلا نہ جا سکے، اب جوان بیٹا اس کی اس حالت میں خدمت کرے، اس حالت میں اس کو پیشاب کروائے اور اس کے ماتھے پر بل نہ آئے، وہ دل کی خوشی سے بوڑھی ماں کو سنبھالتا ہو، بوڑھے باپ کی خدمت کرتا ہو، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ کتنے لوگ ہیں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتے ہیں، باپ کو بڑھاپے میں ان کا کھنسنا اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں باپ کی عزت کرو۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری پسند، پہلی پسند نظر میری چہرہ آپ کا، تو اللہ نے یہ پسند ایسی قبول فرمائی کہ یہاں تو سب دیکھتے جاؤ، نبی کو لے کر غار میں چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے ساتھ سودا کر لو۔ فرمایا بھائی کیسا سودا؟ فرمایا ایسا کرو، مجھے اپنا ساری زندگی کا عمل دے دو اور مجھ سے اپنا ساری زندگی کا عمل لے لو، اور وہ 3 دن 3 راتیں جو غار میں آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو۔ قربان جاؤں، ایک ایسا موقع بھی آیا کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں تو ساتھ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آرام کر رہی ہیں، اور آسمان پر چاند نکلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، تو دونوں کی نظر، میرے نبی کی نظر بھی ستاروں پر ہے، ام عائشہ کی نظر بھی ستاروں پر ہے۔ اچانک ام عائشہ نے سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں، کیا کسی صحابی آپ کی امت میں کسی فرد کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے؟ تو فرمایا ہاں ہاں ہاں، میری امت میں ایک آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ذوق میں، شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئیں کہ وہ نام بتائیں گی، شاید ان کے ذہن میں یہ تھا میرے ابا کا نام لیں گی، تو آپ خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا عائشہ وہ میری امت میں، میرے صحابہ میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو آپ کے چہرے پر وہ خوشی کی لہر آپ کو نظر نہیں آئی جو پہلے تھی، تو حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کیا چاہتی ہے۔ فرمایا عائشہ تو سوچ رہی ہے تیرے ابا ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں تو یہی سوچ رہی ہوں۔ تو سنو، میرے نبی نے فرمایا عائشہ سنو، تم اپنے ابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے متعلق کیا پوچھتی ہو؟ ان کی تو ایک رات جو میرے ساتھ غار میں گزری ہے اس کی نیکیاں بھی آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے، اور ان کی بیٹی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے۔ عمل کرو گے؟ سارے بولو عمل کرو گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ بڑا خوش مزاج تھے اور خوشی سے ٹمٹما رہا، اور گھر میں داخل ہو کر پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ مانگو کیا مانگتی، عائشہ مانگو کیا مانگتی۔ تو اب سوچ میں پڑ گئی، یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے۔ تو کہنے لگی کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کیا میں کسی سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کس سے مشورہ کرو؟ فرمایا اپنے ابا حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کرو۔ ام عائشہ دوڑی اپنے ابا کے دروازے پر پہنچی تو دستک دی، اندر گئی، سانس پھولا ہوا۔ ابا پریشان ہو گئے، بیٹے کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان آج حضور بڑے خوش، اور مجھے خوشی میں یہ فرمایا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں۔ تو میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی جاؤ مجھ سے مشورہ لینے آئی ہو،
تو پھر میں ابو بکر صدیق تمہارا باپ یہ مشورہ دے رہا ہوں، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ آپ جب معراج کے سفر پر گئے تھے وہ خاص ملاقات اللہ سے ہوئی، خاص باتیں اللہ سے ہوئیں، ان میں سے کچھ باتیں وہ تھیں جو آپ نے امت کو بتا دی ہیں، اور کچھ باتیں وہ تھیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہیں، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو، کوئی ایک بات بتا دو۔ اما عائشہ واپس دوڑی تو ابا ابو بکر صدیق نے آواز دی، فرمایا بیٹی ٹھہر جاؤ، جب حضور وہ بات بتا دیں تو واپس آ کر مجھے بھی بتانا، مجھے بھی بتانا۔ آپ دوڑی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ نے پوچھا بیٹی بتاؤ، آپ نے پوچھا مشورہ کر آئی ہو عائشہ؟ فرمایا جی حضور میرے سرتاج میں مشورہ کر آئی ہوں۔ فرمایا پھر کیا کہا آپ کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا میرے ابا نے کہا ہے کہ آپ کا وہ خاص سفر معراج کا، وہ خاص ملاقات اللہ سے، خاص باتیں اللہ سے، ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دو۔ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عائشہ میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے بتا رہا ہوں، سنو میرے اللہ نے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ آپ کی امت کا جو فرد، آپ کی امت کا جو مرد، آپ کی امت کی جو عورت، آپ کی امت کا جو انسان، جو مرد و عورت ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، میں اللہ ان پر جنت کو واجب کر دوں گا، میں اللہ ان پر جنت کو واجب کر دوں گا۔ میرے بھائیوں آج توڑنے والے بڑے ہیں، جوڑنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ منبروں سے بھی امت کو توڑا جا رہا ہے، یہاں سے نفرت کے بول بولے جاتے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، ہری پگڑی پہن لی تو یہ گستاخ ہے، سفید پہن لی تو یہ عاشق ہے، سفید پہن لی تو یہ گستاخ ہے، ہری پہن لی تو یہ عاشق ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر فتوے لگائے جاتے ہیں، نفرتیں امت میں بوئی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں میرا اسلام نفرت نہیں سکھاتا، میرا دین نفرت نہیں سکھاتا۔ ہم دنیا کی کیا بات کریں، علماء میں اہل علم میں غیبت عام ہے، چغلی عام ہے، دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں۔ سنو میرا اسلام کیا کہتا ہے، میرا دین تو یہ کہتا ہے تیری اس آنکھ نے دیکھا وہ شراب پی رہا ہے، تیری آنکھ نے دیکھا فلاں زنا کر رہا ہے، تیری آنکھ نے دیکھا فلاں بدکاری کر رہا ہے، تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم اس پر پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، پردہ ڈالو۔ فرمایا جب تم کل میدان محشر میں آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے۔ داڑھی والا بے داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، بے داڑھی والا داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، نمازی بے نمازی سے سلام نہیں کرتا، بے نمازی نمازی سے سلام نہیں کرتا۔ میرا اسلام دین اتنا چھوٹا نہیں ہے، مت نفرت رکھو اس دل میں کسی کی۔ میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے، کیا خبر ہے جو گناہ میں ملوث ہے، بدکاری میں ملوث ہے، شراب اور زنا میں ملوث ہے تو اس سے نفرت کر رہا ہے، اللہ آخری وقت میں اسے توبہ کی توفیق دے دے، وہ توبہ کر کر جنت چلا جائے تو نفرت کر کر جہنم چلا جائے۔ جس طرح زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے۔ نفرتیں مت رکھو اس سینے میں میرے بھائیو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، کیا خبر ہے اللہ کو کس کی کون سی نیکی قبول ہو جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن میرا اللہ اندر کے جہان کو دیکھتا ہے، تمہیں کیا خبر ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ مدارس کا ماحول ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اکثر ایسے بھی ہے دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ تو بے دین آدمی، لیکن اللہ کی قسم اس کی شکل صورت دنیا داروں والی ہوتی ہے لیکن اس کا اندر کا دل ہوتا ہے وہ دینداروں سے بھی زیادہ نیک ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کا ایمان مت تولو، یہ جنتی یہ جہنمی ہے، جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کو۔ اس لیے میرے بھائیو محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا. آپ بھی کوشش کرو گے؟ یہ بھی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، عمرہ کرو گے، ماں باپ کو عزت دو گے، چچا تایا خالوں کو عزت دو گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، مدارس کے ساتھ جڑو گے، علماء طلباء کے ساتھ جڑو گے، ان سے محبت کرو گے. ہاں، ان سے محبت کرو. یہ مدرسہ کا ماحول ہے، اس لیے میں باتیں کروں. سائیں توکل شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ تعالی، ولیوں کو مانتے ہو بھائی؟ جو مانتے ہاتھ کھڑا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں تو سب کچھ ملا ہی ولیوں کی برکت سے، اللہ کی قسم. اور جو ولیوں کو نہیں مانتا نا، یہ اللہ والوں سے جڑا ہوا نہیں ہے اس دور میں، اس کے ایمان کا ڈر ہے آخری وقت میں ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں کی عزت کرو، ان سے محبت رکھو. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کی خانقاہ تھی بہت بڑی، دسترخوان لگا رہتا تھا، مسافر غریب بھوکے آتے کھانا کھاتے. تو ایک دن خواب میں میرے نبی کی زیارت ہو رہی. آپ نے فرمایا سائیں لوگوں کو بڑی دعوت کرتے ہو، کبھی ہماری بھی کرو. رات کو یہ خواب دیکھا تو بیدار ہو کر بیٹھ گئے. سارا جسم پسینے سے غرق ہو گیا، شرابور ہو گیا کہ میری کیا اوقات کے شاہد و جہاں کی میں دعوت کروں اور رحمت دو عالم کی میں دعوت کروں. تو سارا دن پریشانی میں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. دوسری رات پھر یہی خواب آیا، سائیں لوگوں کی بڑی دعوت کرتے ہو، کبھی ہماری بھی کر دو. تو پھر بڑا پریشان. 3 رات یہ خواب آیا. چوتھے دن کسی عالم دین سے پوچھا مجھے یہ خواب آتا ہے، بتاؤ کیا تعبیر ہے. اس عالم دین نے بتایا، فرمایا جاؤ مدرسے میں جو قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے طالب علم ہیں، ان کو بلاؤ، اپنے گھر کے دسترخوان پر بیٹھا کر کھانا کھلا دو. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کے نبی کی دعوت کی. تو میرے بھائی ان طالب علموں کو حقیر مت سمجھو، ان سے محبت کیا کرو. مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے مدرسے کے سامنے ایک اپاہج بندہ، چھوٹی سی اس نے ریڑھی بنا رکھی تھی، سہارا لے کر اپنے ہاتھوں سے چلا کر اس کو اور ہمارے مدرسے کے سامنے آتا، روزانہ آتا، تھوڑی دیر کھڑا ہوتا پھر چلا جاتا. تو ہم نے استاد محترم مہدوی صاحب سے فرمایا کہ یہ بندہ روزانہ آتا ہے اور کچھ دیر کھڑا ہوتا ہے چلا جاتا ہے. فرمایا کھانا مانگتا ہے؟ نہیں، کھانا بھی نہیں مانگتا. فرمایا روٹی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. کوئی اور سوال؟ بھیک مانگتا ہے؟ فرمایا نہیں. تو استاد جی نے فرمایا کہ اب جب وہ آئے تو مجھے بتا. طالب علم کی ڈیوٹی لگا. تو وہ پھر آیا ایک دن، تو طالب علم نے اندر آ کر بتایا کہ استاد جی وہ بندہ معذور جو ہے وہ پھر دروازے کے سامنے آ گیا اور اس کی آنکھیں مدرسے کی طرف لگی ہوئی ہیں، گیٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ چل کر باہر آئے، اس سے سلام کیا اور اس سے پوچھا بھائی کھانے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں. بھائی پیسے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں. بھائی پھر ہم دیکھتے ہیں آپ روزانہ آتے ہو اور چند لمحے کھڑے ہو تو پھر چلے جاتے ہو، محتاج بھی ہو مجبور بھی ہو، پھر کیا وجہ ہے آپ یہاں کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جب ہم طالب علم تھے میں نے مولانا یوسف رحمت اللہ تعالی سے یہ جملہ سنا. فرمایا ان کے ایک بیان میں یہ جملہ سنا. فرمایا جب تم غم زدہ ہو، پریشان حال ہو اور تمہیں کہیں خوشی نظر نہ آ رہی ہو، تمہارا دل کا غم ہلکا نہ ہو رہا ہو، تو قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ لیا کرو، اللہ تمہیں چین عطا کر دے گا. میں مجبور بیمار گھر میں لاچار پڑا رہتا ہوں، میں طرح طرح کے خیالات میں گھرا رہتا ہوں، میرا دل بے چین ہوتا ہے، میں سہارا لے کر چل کر آتا ہوں، اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو دیکھتا ہوں، میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے، میں اس لیے آتا ہوں، میں بھیک مانگنے نہیں آتا ہوں. تو میرے بھائیو اللہ نے قرآن میں سکون رکھا ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگیوں میں سکون رکھا ہے. اللہ پاک اس ادارے کو تا دیر قائم رکھے اور اس کی آبیاری فرماتا رہے. اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے.
علاقے کے جتنے بزرگ جوان بچے اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، مالی جانی تعاون کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے مال میں، جان میں، کاروبار میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔